بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ عَتَقَ عَلَيْهِ اوتے کا علیہ نص فی استحقاق العتق للقریب للنی اتقل قریب عتق القریب وظاہر فی ثبوت الملک لہ. بس توجہ جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ خیر. مسئلہ چل رہا ہے نص اور ظاہر کا. کس کا؟ اس پر یہ مثالیں دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھو بھی یہ نص ہے اور یہ ظاہر ہے. تو تعریف پڑی تھی کہ جس مقصد کے لیے کلام چلائی گئی ہے اس مقصد کے اعتبار سے وہ کلام نص ہے، اور کلام کو سنتے ہی جو بات صاحب زبان کو فوراً سمجھ آ گئی اس بات میں وہ کلام ظاہر ہے. کہ جس مقصد کے لیے مولوی مدثر نے بات کی ہے وہ بات اس مقصد کے لیے تو، اور اس بات سے ہمیں سرگودے کی بولی جاننے والوں کو جو فوراً معنی سمجھ آ گیا اس میں سے اس معنی میں وہ سمجھی گل. اس پر مثالیں چل رہی ہیں. پہلے قرآن مجید کی آیات بینات آئی ہیں، آپ ایک حدیث پاک پیش کرتے ہیں. توجہ کریں. آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ممالا کا جو مالک بنا ذا راحمن، را زبر را حاضر ہے راح، اس کو رحم بھی کہہ دیتے ہیں لیکن لفظ کیا ہے؟ رحم. جو شخص مالک بنا ذا رحم کا، ذا تو وہ ساری پنجابی پھر زی رحم محرم آکھی دے کی محرم من ہو تو من ہو پھر حذف کر دے دے. یہ او ہوندا ہے کہ جن دے نال ان دی شادی کدی بھی نہ ہو سکے. جن دے نال مولوی جی کدی بھی نہ ہو سکے. اگر وہ مرد ہے تو وچوں ایک نو عورت فرض کرو تو شادی نہ ہو سکے. پیو پتر ہون تو ایک نو عورت فرض کرو تو شادی، دو بھرا نے تو ایک نو عورت فرض کرو تے، چاچا تے پتریا نے تو ایک نو عورت فرض کرو تے، ماما تے پنیواں نے ایک نو عورت فرض کرو تے. سمجھ آؤندے پے ہو بھئی او جڑا نا جی او ماما تے پنیویں بن جان گے، سمجھے، یا پنیواں تے ماسی بن جان گے جو انہوں عورت فرض کران گے. تے اے زیر محرم اے وی کہ جنہاں نال مولوی جی پاویں عورتاں ہون تے پاویں. ہن سنو مسئلہ. سونیا فرمایا جو مالک بنا ذی رحم، من ہو دا معنی پہلے کرنا ہے اپنے ذی رحم محرم کا، اپنے کیا بنا تو آزاد ہو جائے گا ذی رحم محرم اس پر. کس پر؟ مالک پر. کمال ہے یار. بھرا نے بھرا نو خریدیا، یہ ہوندا کی بنیا؟ مالک. تے مالک بننے دے نال ہی کی ہو جائے گا؟ کندے ہوتے؟ بھرا ہوتے. یہ حدیث ہے. مطلب یہ کہ کوئی رشتہ دار اپنے رشتہ دار نو خریدے، وہ تسی کہو جی کہ باجے ہو کہ بھئی کافراں نال جنگ ہوئی، ہتھے آئے، وہ آ کے سارے مسلمان ہو گئے. دو بھرا سن، ایک تیرا غلام ایک مولوی مدثر دا ہے. تو اپنے غلام نو آزاد کیتا، انہیں محنت شنت کیتی، چنگا بڑا امیر ہو گیا. انہیں آکھیا یار اپنا بھرا خریدیے مولوی مدثر کولوں. تو انہیں بھرا خریدیا. خریدنے تو بعد فوراً کی ہو جائے گا؟ اے مطلب کوک وہ سمجھ نہیں جی آ رہی. یا ان دی بہن کسی کو لونڈی سی
تو اس آ کے یار دی جان چھڑائیے، اس انہوں آخیا بھی کنے دی بیچنے، اس آ کے جی لاکھ روپے، اس آ کے جی پھڑو، تو جس لو بہن دا مالک بنے گا تو فوراً کی ہو جائے گی؟ آزاد ہو جائے گی۔ مسئلہ تے ہے پہ ہوں انہوں ویکھو بھی یہ نس کیڑی شے وچ تے ظاہر کیڑی شے وچ۔ یہ حدیث سونیاں دا فرمان، یہ فرمان سرکار نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ قریبی جو ہوتا ہے وہ غلام بننے کا مستحق نہیں ہوتا، وہ آزادی کا مستحق ہوتا ہے۔ جو قریبی ہے وہ غلامی کا مستحق نہیں ہے، بلکہ اس واسطے بیان ہے، تو بھی سمجھ آ رہے ہیں بھائی جیڑا اپنے رشتہ دار قریبی دا مالک بنے گا اس سے آزاد ہو جائے گا۔ تو اس گل کو تمہیں سمجھ آ رہا ہے بھی وہ اتنے مقصد کی ہے، کس واسطے گل کیتی گئی ہے؟ جو قریبی ہے وہ آزادی کا مستحق ہے، وہ غلامی کا مستحق۔ اس مسئلے میں تو نس ہے، اس مسئلے میں تو، لیکن جدو سونیا فرمایا مم مالا کا، جو مالک بنا، جو یہ تو سمجھ نہیں آ گیا بھی جڑا وہ قریبی ہے وہ ان دا مالک پہلو بنے دا تے پھر وہ یہ نہیں کہ مالک نہیں بنے دا، کیونکہ مم مالا کا پڑھ سن بولتا نال ہی سمجھ نہیں آ گیا کہ جو اپنے رشتہ دار کا مالک بنا، تین کو سمجھ نہیں آ گیا کو مالک بن گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ حدیث قریبی اتق کا مستحق ہے، اور اس میں تو یہ حدیث ہے، اور خریدنے والے کے لیے ملک ثابت ہوتی ہے، اس میں یہ حدیث ظاہر ہے، کیونکہ مم مالا کا تو سندیا نال ہی پتہ لگ گیا کہ انہیں کی بننا ہے۔ تو لہٰذا قریبی کا وہ مالک بن جائے گا، قریبی کا اگے ایک مسئلہ ہونے ایسے ہوتے، لیکن وہ فوراً کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا، یہ کرے یا نہ کرے وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی جی؟ ایک کے اتق، ایک کے اعتاق، مجرد مزید پھپھی تے ماسی دو میں اتق آزاد ہونا، اعتاق آزاد کرنا، کچھ سمجھ لگی ہوں؟ پھر بیان کر جو نہیں تھے۔ آقا حضور علیہ السلام کا فرمان سبحان اللہ۔ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ اُتِقَ عَلَيْهِ، کہ جو شخص من ہو دا پہلو معنی کرنا، جو شخص اپنے ذی رحم کا مالک بنا تو وہ اس پر فوراً آزاد ہو جائے گا۔ آزاد ہو جائے گا۔ یہ جو فرمان ہے یہ جو فرمان ہے یہ نص ہے قریب کے اتق کے استحقاق میں، یعنی قریبی جڑا ہے نا وہ آزادی دا مستحق کے، غلامی دا مستحق نہیں، اس واسطے سونے یہ فرمان ہے۔ اور جب فرمایا کہ مم مالا کا، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ جو قریبی ہے نا وہ اس کا مالک بن جائے گا، مالک بنے گا، پھر وہ آزاد ہوگا۔ سمجھ آئیے؟ تو اس کی ملک ثابت ہو جائے گی، اس کی ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੋ ਗਿਆ। اور اسی طرح قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شخص جو مالک بنے، من ہو دا مانا پہلے اپنے ذی رحم محرم کا، وہ آزاد ہو جائے گا اس پر، سمجھے جی گل؟ اس پر کیا ہو جائے گا؟ عورتوں میں پوتے کال ہے، یعنی بلا سن من ہو، اے مالک نو وچ کوئی دخل نہیں ہونا، بلکہ صرف اس کے خریدنے کے ساتھ کی ہو جائے گا، پس اتق تعلق پکڑے گا بے کلال وصفین، یہ جڑا فوراً آزاد ہونا ہے نا ان دے واسطے دو شرطاں نے،
ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਖਰੀਦਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਰਮ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਫੌਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ को समझ ਆਉਂਦੀ कि कोई नहीं। तो फलाओ माला का अगर वो मालिक बना चच्चे की बेटी का ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਥੀ ਸਕਦਾ कि कोई नहीं? ये महरम है। हाँ, या वो मालिक बना चच्चे के बेटे का, ये भी क्या है? तो ये आज़ाद नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ महरमियत कोई नहीं। और इसी तरह अगर मालिक बना अपनी रदाई बहन का, किसका? तो वो भी आज़ाद, इसलिए कि यहाँ कराबत कोई नहीं। नस्बी आगे जे समझ बई नस कराबत भी होवे ते महरम भी होवे, ये आज़ाद होवेगा। कराबत है ते महरम कोई नहीं, तामी आज़ाद नहीं। ते जे महरम तो है लेकिन फिर भी आज़ाद नहीं। हाँ जी, आगे जी, ये जो फरमान है, नस है करीब के इतक के मुस्तहिक होने में, इस्तेहकाक में। और ये हदीस ज़ाहिर है करीब के लिए, मिलक के सबूत में। और इसी तरह कौल आसा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जो शख्स मालिक हुआ अपने ज़ीद महरम का तो आज़ाद हो जाएगा इस पर। नस है करीब के इतक के इस्तेहकाक में, इस्तिकाक में, यानी करीबी जड़ा है वो आज़ादी दा मुस्तहिक के, गुलामी दा नहीं। जाहिर है करीब के लिए मिल्क के सबूत में। और इसी तरह कौल आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जो शख्स मालिक बना अपने ज़ी रहम महरम का तो आज़ाद हो जाएगा वो उस पर। नस है करीब के इतत के इस्तिहकाक में। और ये हदीस ज़ाहिर है, ये हदीस ज़ाहिर है करीब के लिए, लहू लहू करीब के लिए, मिलक के सबूत में। ए थोड़ी देर बाद हवाला होना फिर भूल जाना जी। हुक्मुल ज़ाहिरी वन नस्सी वजूबुल अमली बिहिमा आम नैनी काना औ खासइन मा इहतिमाली इरादतिल गैरी वज़ालिका बिमंज़िलतिल मजाज़ी मअल हकीकति। बस मसला शुरू है जी मुड्डो शुड्डो ज़ाहिर और नस का। एक तो पहले तारीफ़ें आई हैं, क्या आई हैं? तारीफ़ें आई हैं। अब इनका हुक्म बयान करते हैं, किसका? ए कुरान पाक दा ते फिर हदीस पाक दे इस्तिक़यास करने। ज़ाहिर और नस दी तारीफ़ पीछे पड़ी कि कोई नहीं? ज़ाहिर और नस ये जेड़ा भी कुरान पाक दा लफ्ज़ है ना, वो या आम है या ख़ास है। मौजूला विच इस्तेमाल है तो हकीकत गैर विच इस्तेमाल है तो ये जिन्नियां भी किस्मां बननियां ने, हकीकत मजाज भी इन्हां दे नाल रहना है, आम खास भी नाल रहना है ओ ये जिन्नियां भी गल्लां टुरनियां ने, आम खास भी हकीकत मजाज भी नाल रहना है। सुनिए गल, शरीक रह भी नाल जिथे जिथे लोड़ होनी है जी। तो हुण मसला सुनो। ये पीछे एक मसला गुजरा था कि हकीकत जो होती है वो मजाज का एतमार रखती है, हकीकत, और हर आम खुसूस का एतमार रखता है। हर आम हकीकत मजाज का, लेकिन हमारे नज़दीक ये था भी अगर कोई दलील नहीं है तो आम कती है, आम और मजाज पर कोई करीना नहीं है तो उस वक़्त इससे हकीकी माना मुराद है, ये बात कती है। समझा जी? थोड़ा मुश्किल है तो बिल्कुल आसान है। अलामा फरमाते हैं, फिर मोशी की गल पढ़ांगे तो ज़रा गल खुल जाएगी। हुण सुनिया जी, अलामा फरमाते हैं
ظاہر اور نص کا حکم یہ ہے کہ ان پر عمل کرنا فرض ہے. کیا کہا جی؟ علامہ فرماتے ہیں کہ ظاہر اور نص کا حکم یہ ہے کہ ان پر عمل کرنا فرض ہے. آخی ہے نا کوئی پیچھے لگی شاید ڈر گئے ہیں. علامہ فرماتے ہیں کہ ظاہر اور نص کا حکم یہ ہے کہ ان پر عمل کرنا واجب ہے. اور فرض ہے، وجوب بمانا فرض ہوں سارے ہوں. علامہ فرماتے ہیں کہ ظاہر اور نص کا حکم یہ ہے کہ ان پر عمل کرنا فرض ہے. آگے عام ہے، وہ ظاہر اور نص عام ہوں یا خاص ہوں، عام ہوں حقیقت ہوں یا مجاز ہوں، عام ہوں یا خاص، عمل کرنا فرض ہے. یہ جو مع والی بات لگائی ہے نا، یہ یہاں راج قول نہیں ہے، دوسرا قول ہے. وہ مشید گل پڑھیں گے تو پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی. علامہ نے یہاں فرمایا ہے کہ غیر کے مراد لینے کا احتمال ہے، غیر کے مراد لینے کا احتمال ہے. مثلا اگر وہ خاص ہے، کیا ہے، اپنے موضوع میں استعمال ہے تو وہ حقیقت ہے، تو مجاز کا احتمال ہے، مجاز کا. اور اگر وہ عام ہے تو اس میں خصوص کا احتمال ہے. یہ مطلب ہے مع احتمال ارادات الغیر، مع بغیر کا احتمال ہے. عمل کرنا تو فرض ہے لیکن غیر کا بیان کرنے کی آخر جی. علامہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ظاہر اور نص کا حکم یہ ہے کہ ان پر عمل کرنا فرض ہے. عام جی کہ وہ ظاہر اور نص دونوں عام ہوں یا خاص ہوں، بس، لیکن غیر کے ارادے کا احتمال ہے. غیر کے ارادے کا احتمال ہے. غیر سے مراد اگر وہ خاص ہیں اور موضوعہ میں استعمال ہے تو یہ کیا ہے، تو مجاز کا احتمال ہے. اور اگر وہ عام ہے تو خصوص کا احتمال ہے. نہیں کھانے چ پہری بھی. اگر وہ دونوں کیا ہیں، ظاہر اور نص خاص ہیں اور موضوعہ میں استعمال ہے تو یہ کیا ہے، تو مجاز کا احتمال ہے. اور اگر وہ دونوں عام ہیں تو اے مطلب ہے. آگے فرمایا وذالک، یہ ہر ایک ظاہر اور نص غیر کے ارادے کے احتمال میں ایسے ہی ہے جیسے مجاز مع الحقیقت ہے. جیسے کہ لفظ کا استعمال موضوع میں کریں تو یہ حقیقت ہے، لیکن مجاز کا ارادہ ہو سکتا ہے، مجاز کا اس کا احتمال ہے، اس کا. تو جس طرح یہ بات ہے اسی طرح یہ جو ظاہر اور نص ہیں عام ہوں تو خصوص کا احتمال ہے، اور اگر حقیقت ہوں تو مجاز کا احتمال ہے. کچھ سمجھ آئیے؟ اور اشیاء ویکھو تو دھیان کر یار. او بھائی 100% نو کہندے نے جزم. کی آندے نے؟ وہ جڑے منطق وچ پڑھائے نے قسماں بھئی یہ گل پکی ٹھکی یقینو تے اینو تعبیر کردے نے علم نال تے جزم نال. کندے نال؟ تے 99% تو تھلے لگے آؤ 51% تک ان دا نام ہوندا ہے ظن. کی جانب راجے. وہ 100% عقیدہ قطعی ہوندا ہے تے 99% تو لے کے 91% تک یہ عقیدہ ظنی ہوندا ہے. او بھائی 100% اگر گل منی جائے تو انہوں کی آکھے دے عقیدہ قطعی. تے جے 99% منیے 98 97 91 51 تک کیونکہ جانب راجے رہنی ہے. یہ کی ہے؟ یہ عقیدہ ظنی ہے. یہ عقیدے ظنی دا مطلب ہوتا ہے کہ دوسری جانب دا احتمال ہے. ہوں ادھر آؤ آشیا ویکھو. اے لم نظر آئی جان اس بات کو کہ مشائخ کے لیے ظاہر اور نص کے حکم میں 2 مذہب ہیں. 2
ایدے ویکھو کوگبو بھی ظاہر تے نس نے جڑے معنی تے دلالت کی تھی اس تے عمل کرنا فرض ہے تے اے معنی مراد نے ہور نہیں اے عقیدہ 100% رکھیے تے اے ہو گیا عقیدہ قطعی تے جے رکھیے بھی دوجے دا احتمال ہے وے تے غالب اے وے کہ بھی اے مراد نے ہن ہو گیا عقیدہ ظنی تے اے سمجھنا ہے جڑا ضروری ہے تھے کہ ظاہر اور نس کے بارے میں عقیدہ ظنی رکھنا ہے یا قطعی رکھنا ہے وہ جڑا مراد ہے عمل تو اس تے فرض ہے پڑھے ہو کی ہن دھیان کرو جان اس بات کو کہ مشائخ کے لیے ظاہر اور نس کے حکم کے مذہبان ہیں پس بعض مشائخ کے نزدیک ان میں سے شیخ ابو منصور ماتریدی ساڈے عقائد دے امام یہ ہے کہ ظاہر کا حکم عمل کرنا فرض اس معنی کے ساتھ کہ وضع کیا گیا ہے اس کے لیے لفظ ظاہراً کی ظاہراً یعنی عمل کرنا فرض ہے ظاہراً یعنی ظنن لا قطعاً یعنی بھی اے جڑا سانو سمجھ آ رہا ہے نا اے بھئی ظنی زانے وے کہ مراد اے ہی ہے زانے وے کہ اور وجوب اعتقاد یعنی قطعی عقیدہ بے حقیقت ما اراد اللہ تعالی فی ذالک اور اے عقیدہ قطعی کہ جو اللہ رسول کی مراد ہے میرا اس پر یقین ہے میرا اس پر اے گل کی تھی نا بابے بڑی اوکھی چونکہ ہر خاص میں مولوی جی ہر عام میں خصوص کا احتمال ہے ہر حقیقت میں مجاز کا جائز ہے اللہ رسول کے نزدیک اس حقیقی معنی مراد نہ ہو مجازی ہو اس عام کے اندر کوئی خصوص ہو جو ہمیں پتہ نہ چلا ہو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ تو قطعی ہے کہ جو اللہ کی مراد ہے میں اس کو یقیناً مانتا ہوں اور یہ جو ظاہراً ہمیں سمجھ آ رہا ہے اس پر ہمارا ظن ہے کہ یہی مراد ہے اس پر یہی مراد ہے وَبِهِ قَالَ محدثین وَبِهِ وہ صاحب الحدیث تو مراد ہے محدثین اور یہی مذہب ہے مشائخ دیار نا ہمارے دیار کے مشائخ کا اس ہمارے اے تا اشیاء لکھے اتھوں دے بندے نے ویس کتاب بھی چو کڈیا ہے جڑی ہے تو انہاں لکھے تھلے بین استور بھی سمرقندو کی بھی سمرقند کیونکہ کوئی جڑا بزرگ سے لکھن والے اس علاقے دے سان جنہیں فصول الواشی لکھی کہ بھی ساڈے جڑے دیار دے مشائخ نے سمرقند دے انہاں دا بھی یہی مذہب ہے اور بعض معتزلہ کا بھی یہی قول ہے کہ ظاہر تے نس ہے نا کی ان دے وچ بھی جڑا سانو سمجھ آیا ہے ان دے بارے چ اے عقیدہ رکھنا ہے پہ 99% اے ہی ہے اے ظن ہے اے مطلب عقیدہ ظنی ہو گیا نا اور ایک عقیدہ قطعی ہے کہ جڑی اللہ رسول دی مراد ہے وہ حق سچ ہے میں اس کو یقیناً مانتا ہوں تے ہن ظاہر تے نس دے بارے چ دو عقیدے ہو گئے کی ہو گئے ایک اللہ رسول کی مراد وہ قطعی بات ہے ایک جڑا سانو سمجھ آیا ہے 99% دے مثال طور تے ہن دوجا مذہب سنو اور مشائخ عراق نے فرمایا ہے ان میں سے امام کرخی امام جساس رازی قاضی ابو زید کہ یہ ان کا مذہب یہ ہے کہ ظاہر من الکتاب کون تے نسوی نال ہے ظاہر من الکتاب تے ظاہر من السنت المتواترہ سنت متواترہ کا ظاہر جی کس کا اور کتاب کا ظاہر واجب ہے علم اور عمل قطعاً عمل بھی فرض ہے تے عقیدہ بھی قطعی رکھنا ہے کہ ایو ہی مراد ہے عقیدہ بھی
کہ یہ ہوئی مراد ہے تے عمل کرنا بھی فرض ہے، عمل کرنا بھی تے عقیدہ بھی۔ ہائے وہ میرے او یارو، اور اسی کے ساتھ اے دوجا مذہب آ گیا ہے کہ جو کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ ایو ہی مراد، ایو ہی اینو کتی آکھے دے 100%۔ اور اسی کے ساتھ قول کیا عامہ معتزلہ نے، جی اکثر معتزلہ کا بھی یہی قول ہے ہمارے ساتھ۔ ہن سنیا جی اے خلاف کیوں پیا پر پہلے بابیاں سمرکندیاں وچ تے انہاں وچ، یہ خلاف مبنی ہے علی اس بات پر کہ ہر حقیقت احتمال رکھتی ہے کس کا، اور ہر عام احتمال رکھتا ہے۔ پس جس نے اعتبار کیا اس احتمال کا نہیں ثابت کیا، اس نے اس کے ان دونوں کے ساتھ، دونوں کون؟ دونوں کون؟ دونوں کون؟ جن گل بھی جلدی وہ بھول گئے جی، جنہوں نے اعتبار کیا اس احتمال کا، ہن جڑے دو دسے نے انہوں نے نہیں ثابت کی ان دونوں کے ساتھ قطعیت، چونکہ غیر کا احتمال ہے لہذا عقیدہ ظنی، اور جنہوں نے نہیں اعتبار کیا کس کا، اس مرنے ایسے احتمال کا، بیماری کس کا، پیچھے پڑھیا نہیں ہوں کہ ہر حقیقت مجاز کا احتمال رکھتی ہے اور ہر عام، تو جس ہستی نے اس احتمال کا کیا کیا، مرنیا پہلا پڑھ، جس نے اس کا تو اکول باہر سارے جھوٹا دیا جی، کہ جس فقی نے اس احتمال کا کیا کیا، تب جب غیر کا احتمال پایا گا تو عقیدہ ظنی بنیا کہ قطعی بنے جی، ظنی جی، تو انہوں نے ان دونوں کے ساتھ قطعیت ثابت نہیں کی۔ تو جس فقی نے نہیں اعتبار کیا کس کا، کیوں؟ باوجہ دور ہونے احتمال کے اور باوجہ نہ پیدا ہونے احتمال کے دلیل سے، اتنرا کے احتمال ہی احتمال، اس سے کوئی دلیل تو کوئی نہیں نا، سمجھیے، اتنرا ایک وہم ہے، دلیل سے تو پیدا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے ثابت کیا ان دونوں کے ساتھ، کن دونوں کے ساتھ؟ قطع کو، کس کو؟ جیسا کہ گزرا ہے پہلے اشارہ خاص کی باس میں، کہ کوئی بندہ کہے جی کہ خاص ہی حقیقی معنی مجاز کا احتمال، ہمارے جواب تھا کہ یہ احتمال ہے، دلیل سے پیدا ہو تو پھر تو بات ہے، اگر دلیل نہ ہو تو محض وہم کا لحاظ نہیں ہے، شے قطعی ہوتی ہے۔ سنیے گل، تیرا یہ قول یہی ہے کہ عام اور ظاہر اور نص کیا ہیں؟ بھائی جیڑا سمجھ آ رہے ہیں نا، یقیناً عمل تک کرنا فرض ہے، او واجب عملی تے حدیث نال بھی ثابت ہے، فاتحہ شریف پڑھنی کی ہے، کن نال ثابت ہے؟ لیکن گل یہ عقیدے دی، اے ظاہر تے نص کولوں ایو ہی مراد ہے، اے عقیدہ 100%، اے عقیدہ، اے دوسرا مذہب ہے تے اسے نو ترجیح ہے، اسے نو روما میں کدے گئیاں او ہستیاں تے کدے گئے او طالب علم تے کدے گئے او ماحول، پھپھی انگریزی بڑ مدرسے تے نہ کسے نو کوئی سمجھ لگے تے نہ کوئی پڑھے تے نہ کوئی پڑھایا جی۔ ان کڈی بریک گل پہ تینوں سمجھانا جی، تو کھانے چ پیندی نہیں پینی کہ یہ عقیدہ رکھنا کیا ہے، قطعی ہے۔ راج مذہب یہ ہے، راج اور پہلا مذہب بھی ہے کہ اس میں عقیدہ ظنی ہے، تو جہاں علماء کا اختلاف ہو جائے اتنے کفر دے پٹک پٹک کرنے کو ذرا احتیاط کری دی۔ یہ میری گلاں تو سن بے ہو جا کوئی 40-50 تھاواں ہوندیاں جتھے انج دے کام ہوندے تو کوئی لوگ تیار ہوندے تے پھر کوئی تہاڈے نال گل ہوندی، پھر تانوں کوئی سمجھ بھی آوندی، کھانے چ پیندی۔ اے جڑا باہر لکھے ہے نا، اینوں عیب سمجھا جاندا ہے سمجھانا، اور اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا جاندا۔
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਿਰ ਖਪਾਉਣਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਤਲਬ ਇਲਮ ਕੀ ਆਖਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਸਤਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, 100 ਵਿੱਚੋਂ 95 ਸਮਝਾ ਦੇਵੇ, 5 ਆ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 100 ਦੀਆਂ 100 ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ? ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 95 ਸਮਝ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 5 ਰਹਿ ਗਏ ਅਗਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਲਈ ਕਰਨੇ ہیں اور حکم ہن تنوں سمجھ آیا ما احتمال ارادت الغیر کی او نشان لگا ہے نکا جا تھلے غیر کون ہے؟ تعویل کا احتمال، تخصیص کا احتمال، کیونکہ ہر حقیقت اعتماد رکھتی ہے مجاز کا، ہر عام اعتماد رکھتا ہے کس کا؟ سبحان امتحان کر۔ اور حکم ظاہر کا اور نص کا وجوب عمل ہے ان دونوں کے ساتھ۔ یہ تو ہو گیا عمل، وجوب دا معنی عمل فرض ہے، جو کوئی سمجھ آئے اس عمل کرنا ہے۔ عام ہوں وہ دونوں کون یا خاص ہوں۔ ہوں آ جڑی گل مصنف نال لائیے یہ انہاں لکھیا ہے بھی اتوں پتہ لگا کہ بابے راں پہلا مذہب لیا ہے، بابے راں او جڑا ابو منصور ماتریدی دا مذہب ہے او مذہب لیا ہے، تا ما اعتمال دی گل نال ہن سمجھ آئی جے۔ راجے مذہب دوسرا ہے، باوجود غیر کے ارادے کے اعتمال کے مانا کر اس دا اور ظاہر اور نص کا حکم وجوب عمل ان دونوں، وجوب عمل ہے، وجوب عمل ہے ان دونوں کے ساتھ، عام ہوں دونوں یا خاص ہوں، غیر کے ارادے کے احتمال کے ساتھ۔ غیر کون ہوں؟ حقیقت نال غیر کون ہے؟ مجاز۔ عام نال غیر کون ہے؟ خاص، خصوص کا احتمال جی۔ اور حکم ظاہر اور نص کا وجوب عمل ہے ان دونوں کے ساتھ، عام ہوں وہ دونوں یا خاص، باوجود غیر کے ارادے کے احتمال کے ساتھ۔ ارادے کے احتمال کے ساتھ۔ اور یہ کون؟ بمنزل مجاز کے حقیقت کے ساتھ منع کر۔ اور یہ بمنزل مجاز کے حقیقت کے ساتھ، اور یہ بمنزل مجاز کے حقیقت کے ساتھ۔ حاشیہ ویخ، یعنی جیسا کہ یہ اس کے مطابق تقریر، یعنی جیسا کہ ہر حقیقت اعتماد رکھتی ہے کس کا؟ اسی طرح ظاہر اور نص دونوں اعتماد رکھتے ہیں خصوص کا اور مجاز کا، مگر یہ احتمال معتبر نہیں بعض کے نزدیک۔ سمجھ آئیے؟ غیر نہ احتمال معتبر ہے بعض کے نزدیک، غیر معتبر ہے جمہوروں کے نزدیک۔ تو عقیدہ یہ ہے کہ ان سے جو کوئی ثابت ہے یہی بات ہے، یہی ای کل پکی تے ٹھکی ہے جی جی۔ وعلى هذا قلنا إذا اشترى قريبه حتى أعتق عليه يكون هو معتقا ويكون الولاء له، وإنما بس 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 توجہ کرے جی۔ کہ ان پر عمل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، ان پر تے پچھوں او گل سمجھ آئیے کہ بھئی مم مالکا دے کولوں پہ جس قریبی نے خریدیا او کی بن گئے؟ او کی بن گئے؟ یہ گل سمجھ آئیے؟
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ। फर्ज ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਦੀਸ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਣਾ ਉਹ तो वाज़ेह ज़ाहिर है ना, उस तो अमल वाजिब है जी। अच्छा एक मसला समझा जी, लफ्ज़ बिला की बिला तो बला भी उन्हें पढ़ते हैं बला के शख्स असली होर नहीं की ਉਹ ਲੌਂਡੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੋਤਿਕ। ਇਹ ਲੌਂਡੀ ਸੀ ਤੇ ਮੋਤਾਕਾ, ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤੇ ਮੋਤਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤਾਕਾ ਤੇ ਮੋਤਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਲਾਈ ਦੌੜ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰੀਆ ਚ ਨਾ 5-5 ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਕਨਾਲ ਦੇ 5 ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਰੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੋ ਵੈਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੌਂਡੀ ਮਰੀ ਜਾਂ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਯੂਸੀਕੁਮੁੱਲਾਹ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਰਕੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਵਾਰਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਮੌਲਾ ਮੋਤਿਕ। ਕੀ? ਕੌਣ? ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਯੂਸੀਕੁਮੁੱਲਾਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਤਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰੀਆ ਦੀਆਂ 5 ਕੋਠੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਿਲਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੌਣ? ਇਹ ਕਰੀਬੀ। ਇਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਚੱਚਾ ਜ਼ਾਦ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਆਪਣੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਭਾਈ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ? ਭਾਈ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਭਾਈ ਇਸ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਮਾਈ, ਉਹਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਮਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੀਵੀ ਸ਼ੀਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਭਰਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਣਾ ਉਹ ਬਤੌਰੇ ਮੌਲਾ ਮੋਤਿਕ ਹੋਣੇ ਦੇ ਵਲਾਇਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਾਜੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਆਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ? ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਆਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇसी पर हम कहते हैं, किस पर? कि ज़हर और नस पर अमल करना। इस पर हम कहते हैं कि जब ख़रीदा किसी ने अपने करीबी को, ख़रीदा और जिन्हें फ़ौरन आज़ाद होना है, हत्ता कि वो उस पर क्या हो गया? और लिखे ही जाए किनू खरीदिया उन्हें? भाई नू, बाप नू, बेटे नू खरीदिया उन्हें, तो उससे की हो गया फ़ौरन? तो हो जाएगा ये ख़रीदने वाला मुश्तरी, उनके वास्ते ये बन जाएगा मोतिक, त्यो की बन जाएगा, और होगी वला इस मोतिक के लिए होगी। और जे तो बतौरे रिश्तेदार है सारा कुछ साम सकता है, तो फिर तो सारा कुछ इंदा है। तो जे सारा कुछ इंदा नहीं, तो फिर ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਤੌਰੇ ਬਲਾ ਇਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਾਕੀ इसका होगा जी। हाँ जी, क्या क्या जी? इसी पर हम कहते हैं बिज़ाहिर और नस पर अमल करना फ़र्ज़ है जी। जाहिर और नस पर अमल करना फर्ज है। इसी पर हम कहते हैं कि जब किसी ने अपना करीबी खरीदा, तो जो ही वो खरीदेगा तो वो आज़ाद हो जाएगा। तो जो मुश्तरी है, जो खरीदने वाला है, अब वो बन गया मौला मोतिक, वो बन गया मौला मोतक। दूसरा ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਮੌਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਮੋਤਿਕ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਹ ਤੱਕ ਮਰੇ, ਮੋਹ ਤੱਕ
ਮਾਲ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਤਿਕ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬਚਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਤੌਰੇ ਵਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਬਤੌਰੇ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਸਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਬਾਲਟੀ ਬੱਧੀ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਖੈਰਾਤ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਖੈਰਾਤੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ 10 ਗੁਲਾਮ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ, ਅਮੀਰ ਕਬੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਇਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋਣ, ਇਹਦੀ ਨਸਲਾਂ ਹੋਣ, ਵਿਲਾ ਇੱਦਾਂ ਆਵੇਗੀ। ਵਿਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਜ਼ਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ? ਅਲ ਜਿਮਜ਼ਰ ਜੇ ਹਾ ਜ਼ਬਰ ਅਲਫ ਹਾ ਦਲ ਪਿਸ਼ ਦੋ ਅਲ ਜਿਹਾਦ, ਇਹ ਸਬਬ ਸੀ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਸਾ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੀ ਸੀ? ਅਲ ਜਿਹਾਦ ਜੀ। ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਨਬੀਨਲ ਕਰੀਮ ਵਾਲਾ ਆਲਿhi ਵਸਹਬਿ ਵਬਾਰਕ वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी पर माना कर ले करना है। हम कहते हैं जब खरीदा हो किसी ने अपने करीबी को, हत्ता के आज़ाद हो गया, कौन? करीबी। उस पर, किस पर? मुश्तरी पर। किस पर? वो खरीदने वाला। तो हो जाएगा वो कौन? मोतिक। और हो जाएगी वला उसके लिए जी। और इस पर कहते हैं हम जब खरीदा अपने करीबी को, हत्ता के आजाद हो गया उस पर, होगा वो मुश्तरी मोतिक, और होगी वला मुश्तरी के लिए। और इसी पर हम कहते हैं हम जब खरीदा किसी ने अपने करीबी को हत्ता के आज़ाद हो गया उस पर, तो होगा वो मोतिक आज़ाद करने वाला, और होगी वला उसके लिए। और आशिया देखो बाहर। और एलम की एलम मतलब होता है भी बात बड़े ध्यान तो बगैर सुनो भाई, क्योंकि ये लम्ज होता है जी। हुण तवज्जो करे जी। हमारे असहाब ने यानी हनफी बाबिया ने, हमारे असहाब ने इख्तलाफ किया इस बारे में कि वला का सबब क्या है। वला का वो आज़ाद होने वाले दी जायदाद आज़ाद करने वाले वाल आउंदी, इंदा सबब की है? इंदा वो सबूते इतक है मालिक की मिलक पर, बराबर है कि उसने उसको आज़ाद किया हो अपने इख्तियार से या ना किया। सबूते इतक की मालिक की मिल्क पर क्या हो गया? सबूते इतक गुलामी साबित हो गई। किसे दी मिल्क विच गुलाम आज़ाद हो गया, लौंडी आज़ाद हो गई। किसे दी मिल्क विच की हो गया? गुलाम या इंदा ना है सबूते इतक, इंदा ना है खा अपने इख्तियार से आज़ाद करे या खुद बखुद हो जाए। अगर ज़ीरे में तो खुद हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो खुद अपने इख्तियार से आज़ाद करेगा।
تو دونوں صورتوں میں ثبوت اتق ہے کہ کوئی نہیں؟ آزادی ثابت ہوگی کہ کوئی نہیں؟ کندے واسطے؟ غلام کے غلام واسطے تے ثبوت اتق آزادی ثابت ہو گئی، کندے واسطے؟ اور لوڈی کے جملہ بولنا کہ تیری جان بڑی کھڑی ہے جی، کہ وہ آزادی ثابت ہو گئی کندے واسطے؟ غلام اور لونڈی کے لیے، کندے واسطے؟ جب اس کی ملک میں وہ آزاد ہوا نا، جی اس نے اپنے اختیار سے کیا یا خود ہو گیا، تو ثبوت اتق ہویا کہ نہیں ہویا؟ کیا یہ سبب ہے یا کہ اعتاق سبب ہے، یا کہ اپنے اختیار سے آزاد کرنا، اپنے اختیار سے آزاد کرنا اعتاق سبب ہے، اتق سبب ہے یا کہ؟ اطاعت پس اکثر ثانی پر ہیں، اکثر ثانی بات ثانی کون؟ اطاعت آزاد کرنا، اپنے اختیار نال آزاد کرے تے ہون او ولا دا مالک بنے گا، ہون او ان دا مطلب ہے جو زیر محرم خود آزاد ہو گیا تو ہن او ولا ادھر نہیں آوے۔ انہاں دی دلیل کی اکثر دی بے دلیل قولہ علیہ السلام، سونیاں دا فرمان ہے کہ ولا اس کے لیے ہے آتا کا جس نے آزاد کیا، آتا کا باب افعال بھی، ولا اس کے لیے جس نے، آزاد کیا تے اے جڑا قریبی نے خریدیا نے کیتا تا نہیں بلکہ تو خود بخود ہو گیا، سنیوں؟ اور ان کا وغیرہم، اور باقی جو پہلے دوسرے ایک مذہب ہے، ان کے غیر، ان اکثر کے غیر اس پر ہیں کہ ولا کا سبب اتق ہے اس کی ملک پر، ولا کا سبب کسی کی ملک میں آزادی کا ثابت ہونا، کسی کی پاویں ہوے آزادی اختیار نال تے پاویں ہوے، اور اگے لکھی واہ ہو بس صحیح ہو، صحیح یہی ہے، فتویٰ اسی پر ہے، صحیح یہی ہے کہ کسی دی ملک وچ آزاد ہو گیا ہے، پاویں ہویا ان دے اختیار نال، دوواں صورتاں وچ اے جڑا ہے نا اتق ثابت ہو گیا ہے۔ دلیل سنو، او ایک سونیا فرمایا کہ من وارث القریبا آتا کا علی ملک ہی، وہ جو وارث بنا قریب کا وہ آزاد ہوگا اس کی ملک پر، جو آندنے ویکھو یہ جڑی سراجی ہے نا ان دے وچ لفظ جڑا بولیا جاندہ ہے اسی لیے مضاف ہوتی ہے ولا اتق کی طرف، کہا جاتا ہے ولا الاتقہ، کیا کہا جاندہ ہے؟ آزاد ہونے کی ولا، کس کی؟ اور ولا الاتاق نہیں کہا جاتا، آزاد کرنے کی ولا، آزاد ان دا نام ہے ولا الاتاقہ، آزاد ہونے کی، نہ کہ آزاد کرنے کی ولا، سمجھیے؟ تو لہذا صحیح یہ ہے کہ ملک وچ بندہ آزاد ہو جائے، پاویں ان دے اختیار نال تے پاویں، اے ولا دا مالک ہے، ولا دا ہے وچ، اے گل چلو ہن واپس آؤ، اگا ٹرو۔ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ، بس اچھا جی توجہ، یہ جو نص اور ظاہر ہیں یہ درجے میں برابر ہیں یا ان میں فرق ہے؟ نص اور نص اور ظاہر یہ درجے میں برابر ہیں یا ان میں فرق ہے؟ یعنی مثلا ان میں اگر مقابلہ ہو جائے، نص آکھے اینج، ظاہر آکھے اینج، تے پھر کی کرنا ہے؟ جے تو لڑائی پہ جائے تے صلح کیویں کرانی ہے؟ وہ مسئلہ بیان کر دیں جی۔ پیچھے تو ان تک وہ مثالاں پڑھی ہیں نا مولوی جی، نص تے ظاہر کٹھے ٹردے آئے، اگر کسی جگہ ہوتے نص اینج تے ظاہر اینج تے ہن صلح کیویں کرانی ہے؟
ترجیح کنو دینی ہے. سمجھے پے ہو کہ کون نہیں سمجھ آئے بے نص اور ظاہر کا آپس میں تعارض آ جائے تو اب ترجیح اب بھی دونوں کو چھوڑنا ہے یا کسی کو ترجیح دینی ہے؟ تو علامہ فرماتے ہیں ظاہر ہوتا ہے تفاوت ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ ظاہر اور نص سے. مقابلے کے وقت. کس کے وقت؟ فَيُقَدَّمُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَدْنَى، یعنی پھر نص کو ترجیح ہوگی کس پر؟ بھائی نص پر عمل کریں گے، ظاہر کو چھوڑ دیں گے. نص پر چھوڑ دیں گے. ہاں جی کیا کہیں جی؟ اب فرماتے ہیں تو جب ظاہر ان دونوں میں تفاوت ظاہر ہوگا. سوال یہ تھا کہ کیا مرتبے میں برابر ہے؟ سب جواب ہے کہ برابر نہیں ہے. تو یہ تفاوت کب ظاہر ہوگا؟ تفاوت کے مقابلے کے وقت ظاہر ہوگا. جب نص اور ظاہر کا آپس میں. مقابلہ ہوگا تو کس کو ترجیح ہوگی؟ نص کو ترجیح ہوگی. اور ظاہر کو چھوڑ دیں گے. سمجھیے. اب اس کی مثال دینی ہے لوگوں کی باتوں میں. جی زیادہ مثال میاں بیوی دے پھڈے ہوتے آن پیندیاں نے. چلو جی. اور محض ظاہر ہوگا تفاوت ان دونوں کے درمیان. کن دونوں کے درمیان؟ مقابلے کے وقت. شاباش جی. اور محض ظاہر ہوگا تفاوت ان دونوں کے درمیان مقابلے کے وقت. جی پیر جی. اور محض ظاہر ہوگا تفاوت ان دونوں کے مقابلے کے وقت. اور درمیان تک ہونا بینہما. ان دونوں کے درمیان مقابلے کے وقت. دونوں کون؟ ظاہر اور ظاہر اور نص. او دیکھو تو حاشیہ یہ عند المقابلہ عند المعارضہ. اور وہ یہ ہے کہ دو میں سے ایک نفی کرے ما اس شے کی کہ ثابت کر رہا ہے دوسرا. نص جیڑی شے نو ثابت کر رہی ظاہر ہوندی نفی کر رہے ہیں. تے نفی جے ظاہر جیڑی شے نو ثابت کرے تو پس ترجیح ہوگی نص کو ظاہر پر. نظر آ رہے؟ کیوں ترجیح ہوے دی؟ اس لیے کہ نص اقوا ہے. اس لیے کہ او جی نص اقوا کیویں ہو گیا مولوی غلام حسین دیسی شادی والیا؟ اس لیے کہ یہ جو نص ہے یہی مقصود ہے کلام کے چلانے کے ساتھ. کلام چلائی تے اسے مقصد واسطے گئی ہے نا. تے جس مقصد واسطے کلام چلائی گی ترجیح اس نو ہونی چاہیے تھی کہ نہیں؟ گل تیندے واسطے کیتی ہے. سنی برخلاف ظاہر کے وہ تو کلام سے سمجھ آیا ہے، کلام اس کے لیے چلائی تو نہیں گئی. تو یہ مطلب ہے دلیل کہ بھی کیوں ترجیح ہوگی کہ کلام چلائی اس لیے گئی ہے. تو چونکہ یہ مقصود ہے، ظاہر مقصود نہیں، وہ تو خود سمجھ آئے، اس لیے کس کو ترجیح ہوگی؟ نص کو ترجیح ہوگی. لے ہن پڑھو گو مثال جلدی کرو. والا نفس محل وہ مفعول بھی تو بنا لا. لو قال لها طلقي نفس کی ہاں قالت ابنت نفسی اوے ابن تو بنت نفسی يقع الطلاق رجعيا لأن هذا نص في الطلاق ظاهر في البينونة فيترجح العمل بالنص. چلو جی. اب ایک مثال جی بڑی اوکھی تے نری سوکھی. یہ مثال سمجھنے تو پہلا یہ گل دسو بے مولوی مدثر جیڑا ہے نا اختیار دیندا ہے مولوی ابراہیم نو کسے شے دا تے اینو جیڑی شے دا اختیار ہے اونا ہی اختیار ہے یا اس تو بعد بھی جانا ہے؟ نہیں اس گل پہلے سمجھو نا اپنی محاورے بولی بے کسے نو اختیار دیتا ہے جنہ بے تو اے جڑے نا میری مجھ اے جڑی مجھ صبح دے ٹائم جنہ دودھ دے وچ چو کے لے جایا کر اے شام والے بھی پانڈا چکیا تے جا ٹھکے تینوں اختیار ہے تو نے کیا کہ صبح دے ٹائم سمجھے ہو تینوں نے آکھیا بھی اے مجھ ان دے پچھلے دو تھن صبح تو چونے نے تے اگلے دو کٹے چگنے نے تے کرمالا چارے چو لوے تے جائز ہے کیوں صبح ان اختیار ہی نہیں سمجھتے ہو بس جنہ کسی نے اختیار دئیے نا مولوی جی انہوں شرن انہیں ہی ہندہ اس تو آگا نہیں ہندہ. ہن واپس آؤ. ایک ہوتا ہے تفویض طلاق. کیا ہوتا ہے؟ کہ مرد عورت کو طلاق تفویض کر دے کہ میں تجھے طلاق کا مالک بناتا ہوں تو اپنے آپ کو طلاق دے لے.
तू अपने आप को, इसको क्या कहते हैं? तलाक किसी के सुपुर्द, फव्विद अमरी, ऐ अल्लाह मैं अपने सारे मामले तेरे सुपुर्द करता हूँ। तो फव्विद मस्दर की फव्वादा यो फव्विद, तफवीद किसी के सुपुर्द करना। तो तफवीज़ तलाक, जदों खामद ने बीवी नूं तलाक सुपुर्द करनी है तो जिंज दी कीती है उंज दी बीवी तलाक देनी है या होर तरह दी दे लेनी है? किताब फिर पढ़ते हैं, खू तू थले देख ला पहलू जी, तेन मुंशी कोल बै तू ध्यान रखिए तो मतलब नहीं है बै जिमें दी खामद ने मौलवी जो उन्होंने इख्तियार दिता है उन्हें उंज दी तलाक देनी है या उस तो अगे पीछे बच जाना है? वापस आओ खामद। दूसरा तीसरी तमीद, ये लफ्ज़ तलाक जब सरी बोला जाए तो इहदे नाल एक तलाक होवे तो की हुंदी है, और अगर लफ्ज़ किनाया होवे तो उहदे नाल एक होवे तो की हुंदी? शुक्र इन्नियां तमीदां तो बाद होना हो लैन समझो कि खामद ने बीवी को तलाक तफवीज़ कर दी, ये कहा तल्ले की नफ्सा के, तलाक दे तू अपने आप को। क्या कर तू? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਤਫਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਰੀ ਨਾਲ, ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ? ਕੱਲੇ ਕੀ ਨਾਲ? ਤੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2-3 ਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸਿਰਫ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਈ ਮੌਲਵੀ ਰਮਦਾਨ ਅਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੱਲੇ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੌਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਤਲਾਕ ਦਾ? ਇੱਕ ਸਰੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ? ਕਿੰਦਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੱਲੇ ਕੀ ਨਫਸਾ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀ ਤਲਾਕ ਦੇਣੇ ਦਾ ਮੈਂ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸੁਣੀ ਜੇ ਗੱਲ। ਅੱਗੋਂ ਜ਼ੌਜਾ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਮਦਰਸੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਤੇ उसने आख्या अबिन तो नफसी, मैंने अपने आप को बैना तलाक दी, मैंने अपने आप को बैना किया। मैंने समझ आ रहा कि नहीं? ये जड़ा अबिन तो नफसी है, ये सुनदिया नाल समझ आ गया भी इहदा मतलब है भी औरत नूं तलाक बैना हुई। तलाक पिछले पासे जे तल्ले की नफसा के, अगले पासे जे की इख्तियार दिता ਜ਼ੌਜ ने, इस्तेमाल किया फकीरनी ने। ਜਿਹੜਾ इख्तियार दिता सी एक तलाक रजी दा सी, फकीरनी ਜਿਹੜਾ इख्तियार किया एक तलाक बैना है। एक ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਸਰੀ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ, ਇਹ ਨਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਬਿਨ ਤੋਂ ਨਫਸੀ, ਇਹ ਤਲਾਕ ਬੈਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਨਸ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਟੱਕਰ, ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋੜੇ ਔਰਤ ਨੇ ਅਬਿਨ ਤੋਂ ਨਫਸੀ ਆਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਰਜੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਤਲਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਖਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਹੈ, ਇਖਤਿਆਰ ਤੇ ਉਹ ਨਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਓ। कहते हैं वलिहाद आते अल्लामा फरमाते हैं कि ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਔਰਤ ਕਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 750 ਤਲਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਉਸ ਵੀ ਆਖਣਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਜਾਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜੀ। अगर खामद ने बीवी को कहा, अगर खामद ने बीवी को कहा कि तल्लीकी, खामद ने बीवी को कहा कि तल्लीकी नफ्सा की, कि अपने आप को एक तलाक दे, तो ये जुमला नस है। ये जुमला नस किस चीज़ में? कि मर्द ने औरत को एक तलाक रजी देने का इख्तियार दिया, ये नस है। औरत ने कहा अबंतु नफ्सी, तो अब ये जो अबंतु नफ्स, ओए बाना यबीनो हुंदा है, बाना यबीनो, बा यबीओ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਬੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਬਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਸਾਰੇ ਪੜੇ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਰਲ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਜੀ तो नफ्सी, तो अब ये जो कलाम है ये इससे तलाक बैना वाक़ होती है, ये जाहिर है। ये जो उसने बोला है ये जुमला उसका जाहिर है तलाक बैना में, किस में? तलाक बैना में। और उधर ये जवाब है खामद की कलाम का, उसके इख्तियार को उसने इस्तेमाल किया है। इख्तियार जो था वो किसका था? तलाक रजी का। और ये जो कर रही है ये बैना है, लिहाजा ये उतनी ही वाक़या होगी जितना उसने इख्तियार दिया। तो वो नस है, वो नस है। कौन? कि तुझे एक तलाक रजी के इख्तियार है। ये जो अबिन तो कह रही है ये बैना तलाक में लफ्ज़ ज़ाहिर है, तो ज़ाहिर पर अमल नहीं होगा बल्कि नस पर अमल होगा, और वो है तलाक रजी। और इसीलिए किस लिए? और देखो ना आशियत है, यानी ले अजले, यानी इसलिए कि तफावत वाक़ हो गया है और नहीं बराबर मुकाबले के वक़्त। हम कहते हैं अगर कहा रजुल ने अपनी बीवी को तल्ले की नफ्सा के, उसने कहा अबिन तो नफसी, तो वाक़या होगी तलाक रजी। और इसीलिए अगर कहा किन्ने लहा अपनी बीवी को तल्ले की नफ्सा के, बस कहा औरत ने अबिन तो नफसी, तो वाक़या होगी तलाक रजी। बैना क्यों नहीं होनी, रजी क्यों होनी है? इसलिए कि ये नस है तलाक में। उनका कौल नहीं है बिन तो नफसी, ये तलाक में। केड़ी तलाक? जेड़ी इख्तियार दिता है किन्ने? खामद ने। जाहिर है बैनूनत में, क्यों कहते कोला बिन तो कोलो केड़ी तलाक होनी चाहिए? सुन के बैना। पस तरजीह पाएगा अमल बिन नस, पस तरजीह पा गया, पस तरजीह पा गया अमल बिन नस। जी और इसी वजह से अगर कहा खामद ने अपनी बीवी को तल्ली की नफ्सा की, बस कहा औरत ने अबिन तो नफ्सी, तो वाक़ हो जाएगी तलाक रजी, इसलिए कि ये नस है तलाक में। हुण वेखो ना, लियाना हाजा नस्सुन, बेंदा जेड़ा जुमला है ना औरत है की ये नस है किंदे विच? तलाक। ए जरा हाशिया पढ़ो, ए किवें तलाक विच नस है? इसलिए कि ये वाक़या है जवाब मौलवी जी खामद के कौल तल्ले की का। ये जवाब है किसका? खामद के। और कानून है जवाब मुताबिक होता है सवाल के, और वो जो उसके हुक्म में है मिसल तफवीज़ के, इसलिए कि उसके कौल का चलाओ अबिन, तो ये उसको बयान करने के लिए है जिसकी उसको तफवीज़ की गई है। तो वो क्या है? और वो तलाक रजी है। वो सरी तलाक नहीं लिखा हुआ, सरी तलाक है, नहीं समझे होगा। तो लिहाजा फिर ये कौल सरी तलाक में क्या हुआ? किंदा औरत दा। सरी तलाक के नस है नहीं बज़ैर, बज़ैर बैना है, लेकिन चूंकि सवाल दा जवाब है मौलवी जी, ते जवाब उन्ना ही हुंदा जिन्ना, ते सवाल चूंकि सरी तलाक नाल है ते लिहाजा जवाब भी इस वास्ते बिन तो नफसी। इस तलाक के सरी विच ए नस है। तलाक के किंदी वजह तो बोलो, किंदी वजह तो? क्योंकि खामद ने जो इख्तियार दिया वो किस चीज़ का दिया है? सरी का। वो सरी ते रजी को गल है, बाजा सरी होगी तो रजी बनेगी। तलाक के सरी मतलब होंदा लफ्ज़ तलाक नाल त्वा लाम काफ जिंदे विच होवे उहनूं की आंदे ने? ए मौलवी जी नस तलाक सरी विच नस है, खुद नस नहीं, नस है जब सवाल की वजह से, कि सवाल किसका था? तलाक सरी, इख्तियार तलाक सरी का, लिहाजा इसके अंदर तलाक सरी वो नसन मौजूद है। और अबिन तो ये ज़ाहिर है किस में? तलाक बैना में।
تو یہ نص اور ظاہر کا مقابلہ آ گیا تو کس کو ترجیح ہے؟ کوئی نہیں یار سمجھ آتی پہ تینوں وہ پڑھانا لگا پھر پڑھا پا کے بیٹھ کے طالب علماں نال تے سیاپا پیار رہے گا. یہ جو جملہ اس نے بولا ہے نا بنت نفسی، یہ جملہ خود دیکھے نا، یہ جملہ تو یہ نص ہے طلاق بینہ میں اور ظاہر بھی ہے طلاق بینہ میں. کدے کلا جملہ ہوئے تھا، سمجھ آئیے؟ کلا جملہ، لیکن ایک کلا جملہ ہے نہیں ہے، اصل اے خامد دے تفویض دا جواب ہے. ہن اونے جیڑی تفویض کیتی ہے جواب اونا ہونا چاہیے. او کی سی؟ سری طلاق ایک. اب ابن تو نفسی سوال کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ ایک طلاق سری میں نص ہے. ہن سنیں جی، ایک طلاق نص ہے. ہن او تو گیا بچوں نکل، پیچھے رہ گیا ظاہر، اور یہ بینہ میں ظاہر ہے جی. تب مقابلہ آ گیا کس کا؟ لہذا تو اس سے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی؟ کیڑی؟ اور اسی پر کدے گیا جی، اور اسی لیے من کرنا کر لیں. اگر کہا رجل نے اپنی بیوی کو طلقی نفسک، پس کہا عورت نے ابن تو نفسی، تو واقع ہوگی طلاق رجعی، اس لیے کہ یہ کون عورت دا قول کیڑا ابن تو، لیکن جواب سوال دی وجہ تو کن دی وجہ تو او تینوں اشیا پڑھایا بھی، چونکہ یہ سوال کا جواب ہے ان دی وجہ تو نص ہے طلاق میں، ظاہر ہے بینونت میں، پس ترجیح پائے گا عمل بن نص. لہذا کنیا طلاقاں واقع ہوں گے؟ ایک رجی جی. کنا کو ٹائم ہو گیا جب سوا گھنٹے ہو گئے تو اللہ پر ترجیح پائے گا عمل بن نص. چل جلدی کرو. اور اسی لیے اگر کہا رجل نے اپنی بیوی کو طلقی نفسہ کے، پس کہا عورت نے ابن تو نفسی، تو واقع ہوگی طلاق رجی، اس لیے کہ یہ نص طلاق میں، یہ نص ہے طلاق میں، ظاہر ہے بینونت میں، پس ترجیح پا گیا عمل بن نص. چلو